آج کے اس ویڈیو میں پیش ہے رشتوں کا احترام کریں۔ ہماری زندگی میں رشتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کی وجہ سے ہم تنہائی اور اکیلا پن سے بچ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے خوشی اور غمی میں ہمیں آگے بڑھنے اور غموں کے برداشت کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جب رشتوں میں گرم جوشی باقی نہیں رہتی۔ کئی موقع سے رشتہ دار ہم سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے موقع سے ہمیں ان اسباب اور عوامل کی تلاش کرنی چاہیے جن کی وجہ سے سرد مہری پیدا ہوئی یا رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ ان کی تلاش کے بعد ان کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری توانائی اور طاقت کا بڑا حصہ رشتوں میں قربت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، پلتا اور بڑھتا ہے۔ رشتے ٹوٹتے ہیں تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہے۔ رشتہ داروں میں کئی وہ ہوتے ہیں جو آپ سے کٹ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو بھی جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رشتے صرف ماں باپ، بہن بھائی، شوہر بیوی ہی کے نہیں، پڑوسی، سماج اور دوستوں سے بھی ہوا کرتے ہیں۔ جہاں ہم کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جو ہماری خوشی اور غمی میں ہماری پشت پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ جن تک دین کی دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور جو امت دعوت ہے وہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں، ان کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں، سامنے والا جو کچھ سوچتا، بولتا اور ہمارے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، یہ سب رشتہ داری اور تعلقات کی سردی اور گرمی کے مظہر ہوا کرتے ہیں۔ اس موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے جو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ جو تعلق توڑے اس سے صلہ رحمی کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے درگزر کرو۔ ایک دوسرے موقع سے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحتیں کی، وہی رشتوں کے احترام کی بنیاد ہیں۔ رشتے صلہ رحمی نہیں کرنے سے ٹوٹ جاتے ہیں، ناجائز طور پر مال و دولت ہڑپ کر لینے سے اور ظلم و ستم سے ٹوٹتے ہیں۔ اس لیے اگر فریق ثانی تعلق ختم کرنا چاہتا ہے، واجب حق سے محروم کرنا چاہتا ہے اور ظلم و ستم اس کا شیوا بن گیا ہے، تو بھی انسان کو ایک طرفہ طور پر تعلقات بحال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے داد و دہش اور ظلم و ستم کے مقابلے عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ ایسے موقع سے زبان بے قابو ہو جاتی ہے اور جو منہ میں آیا آدمی بکنے لگتا ہے، وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر رشتے کی پامالی میں شریک ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلنا چاہیے بلکہ گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ پھر اس ظلم کے خلاف ممکن ہے تمہارا رویہ بھی شریعت کے خلاف ہو گیا ہو، اس لیے اپنی غلطیوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ تاکہ حالات درست ہو جائیں اور اللہ رب العزت ندامت کے آنسو کو قبول کر لے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارا عمل ان میں سے کسی پر نہیں ہے، اس لیے خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور بھائی سے بھائی اور شوہر سے بیوی کے تعلقات بھی استوار نہیں ہیں۔ ان کی وجہ سے سماجی طور پر جو نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ذہنی تناؤ کے ہم جس قدر شکار ہیں، اس نے ہماری زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔